بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. اپوزیشن کی ملاقاتوں میں اچانک تیزی آ گئی. 5 فروری کو پہلی مرتبہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو نے میاں شہباز شریف سے ملاقات کی. پھر زرداری صاحب چودھری برادران سے ملے. پھر میاں شہباز شریف کی چودھری برادران سے ملاقات ہوئی. اور پھر کل آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. اور آج آصف علی زرداری بلاول بھٹو نے میاں شہباز شریف سے ملاقات کی. اس دوران شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی خفیہ ملاقات بھی ہوئی. بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے اپوزیشن نے عدم اعتماد کا فیصلہ کر لیا ہے, بس اعلان باقی ہے. اور یہ فیصلہ باقی ہے کہ عدم اعتماد پنجاب میں پہلے ہوگا یا پھر وفاق میں. اس سیاسی صورتحال میں جہانگیر ترین ترب کا پتہ ہے. اور آج شیخ رشید نے حکومت کو مشورہ دیا وزیر اعظم جہانگیر ترین سے رابطہ کر لیں. یہ اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لائے گی تب بھی پھنسے گی اور اس کے نتیجے پہ بھی پھنسے گی. انشاءاللہ اگر آپ عدم اعتماد لائے اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے. ناکامی آپ کا مقدر ہے. عمران خان جو ہے اس سیاسی لڑائی سے سرخرو ہوگا. اگر نون لیگ 14 سال بعد کاف لیگ کی طرف جا سکتی ہے تو عمران خان اور جہانگیر ترین تو پرانے ساتھی ہیں, دوستوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. معافی چاہتا ہوں, تحریک انصاف مجھ سے ناراض نہ ہو, میں سیاسی رائے دینے میں آزاد ہوں. اگر آپ نے نہ ملنا ہو نہ ملیں. ملکی سیاست میں آنے والے دن کیسے ہو سکتے ہیں, یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا, چودھری صاحب فرمائیے گا کہ یہ اب عدم اعتماد کا فیصلہ ہوئے. جی صاحب بالکل, یہ تو میرا خیال ہے کافی دیر پہلے ہو گیا تھا. اب تو اس کی ڈیٹیلز ہیں جو طے ہو رہی, اور میرے خیال کے مطابق یہ ویک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو کل میٹنگ ہوئی ہے, جو آج میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس ویک کے اندر جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو جائے گا. نہیں, اس ویک کا مطلب یہ والا جو ویک چل رہا ہے, جی چل رہا ہے, اور اس میں آپ عدم اعتماد جمع بھی کروا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے نزدیک ایک سیاسی کارکن کے طور پر جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی تاریخ دے دی جائے گی کہ فلاں تاریخ کو آپ عدم اعتماد جمع کروائیں گے, یا بغیر عدم اعتماد کے آپ کا کام ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. آج کی میٹنگ کے بعد چیزیں کچھ کل کچھ واضح ہو گئی تھی, کچھ آج واضح ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے چند دن. وہ اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے تاریخی طور پر پاکستان میں صرف ایک ہی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی, آئی چندری گڑھ کے خلاف. اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی. تو یہ آپ کا خیال ہے یہ دوسری ہوگی جو کامیاب ہوگی؟ جی اگر کامیاب ہو گئے میرا خیال ہے ہو جائے گی. اب تو بہت ہی اندر جو حال ہے, جو دھمالے ڈل رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اتحادیوں کو تو بعد میں آئے نا, تو وہ بہت زیادہ ہے. نہیں, آپ کے کانفیڈنس کی وجوہات کیا ہیں سر؟ اور یہ کانفیڈنس 6 مہینے پہلے تو نہیں تھا, تو آج ہوا کیا ایسا؟ دیکھیں جی, پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے, جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں پہ رہتے ہوئے تو الیکشن کیا, ہم اپنے حلقوں, مجھے پی ٹی آئی کے کئی ایم این ایس نے کہا کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے. کیا فیس کریں؟ کوئی ایک چیز, آپ کا خیال یہ پالیسی, خارجہ پالیسی, مہنگائی, آپ کے پاس آ جائیں, بے روزگاری. میں یہ نہیں کہتا ابھی وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ ایک گروپ کی صورت میں رہتے ہیں, کدھر جاتے ہیں کدھر نہیں. دیکھیں آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا اتحادی آپ کا ساتھ دیں یا پھر پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ٹوٹ کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہی ہوں گی. پہلے کون سی ہوتی ہے یہ دیکھنا. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات بھی آئی تھی کہ آپ لانگ مارچ سٹارٹ کریں گے اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد تاریخ کا اعلان کریں گے کہ کس تاریخ کو آپ نے عدم اعتماد کرنا. میرا نہیں خیال, ایک تو وہ لانگ مارچ نہیں ہے, عوامی مارچ ہے. مہنگائی, بے روزگاری, جو لوگوں کے ایشوز ہیں, کھاد نہیں مل رہی, جو لوگوں کے ایشوز ہیں, تو اس سے پہلے ہی اعلان ہو جائے گا. دیکھیں آج کی میٹنگ کے بعد میرا خیال ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ ایک چیز جو بہت اس وقت گورنمنٹ کے فیور میں ہے وہ ہے او آئی سی کی جو وزراء خارجہ کی میٹنگ ہے, وہ 22 تاریخ کو 23 تاریخ کو ہوگی مارچ میں. اور اس سے پہلے کسی قسم کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی پاکستان کے لیے. ممکن نہیں ہوگا کہ آپ اتنی بڑی کانفرنس کروا رہے ہیں اور یہاں پہ ایک ٹرمائل پیدا ہو جائے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ اس پہ کھیل رہی ہے, اور آپ اگر اس سے پہلے یہ کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوہدری صاحب. چوہدری صاحب, او آئی سی کانفرنس میں سب سے پہلے میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اس کے میزبان عمران خان صاحب نہیں ہیں. اس کا میزبان پاکستان ہے, اسٹیٹ ہے. وہ کسی کے ذاتی مہمان نہیں ہے. وہ ہمارے
honorable उसके लिए guest प्राइम हैं। मिनिस्टर चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए, वो देंगे इंशाल्लाह। तो इतनी जल्दी प्राइम मिनिस्टर कहाँ से लेके आएंगे आप? देखें ये बातें कि जल्दी क्या लेके आएंगे या किस तरह करेंगे, ये बात की बात है, लेकिन मैंने ये कहा कि वो जितना इमरान खान साहब उनकी इज्जत करेंगे हम उनसे ज़्यादा उनकी इज्जत करते हैं, और वो पाकिस्तान के मेहमान है, काबिल एहतराम है। ये मैं प्रेसिडेंट साहब कर लेंगे सदारत। ऐसी कोई टर्माइल की कैफियत नहीं होगी कि जनाब वो कॉन्फ्रेंस हम इतनी इंपॉर्टेंट जो है वो उसको डिस्टर्ब करें। अदम एतमाद के हवाले से 2-3 बातें क्विकली मैं आपसे करूँगा। लेकिन 3 चीज़ें होती हैं अदम एतमाद में। सबसे पहले अदम एतमाद करना है या नहीं, फैसला जो आपका अंदाज नहीं होता जब आप लेक्चर देते हैं, तो उस अंदाज से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फैसला करना है कि नहीं, फैसला हो चुका है, हो चुका है फैसला करना है, और ज़रूर तरीके से एतमाद लेके आनी है। ठीक। नंबर 2 क्या है, नंबर गेम, कि क्या हमारे पास बंदे पूरे हैं, हो गए हैं? बंदे पूरे हैं, बिल्कुल हो गए हैं। कैसे? ये तो नहीं बताया जा सकता ना यहाँ पे। क्यों नहीं बताया जा मैं आपको बता दूं कि 10 बंदे फलां गए हैं, 10 बंदे फलां गए हैं, चोई साहब वो गवर्नमेंट मैनेज कर लेगी। कमाल करते हैं। लेकिन कई चीजें होती हैं। जहांगीर तरीन साहब पे बैठे हुए हैं और मैं आपको गवर्नमेंट ने बता रहा फैसला हूं कर कि- लिया कि जहांगीर तरीन साहब को राजी कर लिया जाएगा, मैं जो अर्ज भी वो करता हूं मांगते हैं कि उनको दे आप दिया जाए। जिस बंदे का नाम लेंगे, हुकूमत के पास 100 चीजें ऐसी होती हैं, डराना, धमकाना, फलाना फलाना फलाना, तो हम वक्त से पहले कैसे बताएं और क्यों बताएं? हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि नंबर गेम पूरी है, दूसरा पॉइंट पूरा हो देखिए गया। प्राइम मिनिस्टर आप साहब के तीसरे पे आए ना। साथ जहांगीर तरीन साहब की अगर मुलाकात एक भी होगी तो आपके अदम एतमाद खत्म सर। सर मैं तो उसको बजाय नहीं रहा ना, मैंने ना तरीन साहब का नाम लिया है, ना मैंने किसी और का नाम लिया है, तो ना बंदे मैंने कैसे ABC पूरे करेंगे सर? बंदे पूरे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एतमाद से बता रहा हूँ कि बंदे पूरे हैं। मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ ना, बंदे पूरे हैं। ठीक। तीसरी बात अदम एतमाद में क्या है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद क्या होगा। इस वक्त जो मीटिंग्स हो रही हैं वो मरला के बाद में क्या होगा, वैसे क्या होगा? कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कितने अरसे के लिए बनेगा, असेंबली चलेगी, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ही चाह रहे हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर हो, देखिए बिलावल साहब और का आप नहीं चाहते कि आपका प्राइम बिलावल साहब की मिनिस्टर हो। मोहब्बत है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जमात की तरफ से और क़यादत की तरफ से। लेकिन वो बात उन्होंने इस तरह कही है कि चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और पार्लियामेंट में दूसरी बड़ी जमात है, तो वो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक बात की है कि ये राइट मुस्लिम लीग नून का है कि उनका प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन ये जितने मुशावरती अमल जारी हैं और सारे लीडर्स अपोजिशन के आपस में मिल रहे हैं, ये इसीलिए मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताया ना, तीसरा ये नुक्ता वैसे एक कि बाद में क्या होगा। गूगली ऑफर है, ये गूगली ऑफर है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए चूंकि फैसला तो हमने करना है ना कि अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, वो करा दो सानू, साड़ा काम है। ये वाकई क्यों तुसी नहीं कर afford रहे सवाल है वाकई तुसी कर रहे नहीं मैं आपको ऑन सीरियस नोट में आपको गूगली बता रहा ऑफर हूँ। तो नहीं, गूगली तुसी मारी है जो साहब। हाँ, तो सब कोशिश कर रहे हैं मुसलसल। थर्ड आप कह रहे हैं कि थर्ड जो है इसका आपने 2 पहले बताया कि जनाब ये फैसला हो गया, बंदे पूरे हैं। तीसरा कि बाद में क्या होगा। देखिए मैं इसका थोड़े से वजाहत मजीद कर देता हूँ कि जितना वक्त अब रह गया, ये मेरी जाती राय है, इसको पार्टी की राय ना समझा जाए, जितना वक्त अब रह गया है, क्या उसमें कोई भी जमात या अपोजिशन की सारी जमातें मिलकर ही जा रहा है हुकूमत बनाएंगी, किसी एक के पास अक्सरियत है नहीं, वो गवर्नमेंट जो कि 6, 7, 8 जमातें मिलकर बनी हो, क्या वो साल डेढ़ में कोई तब्दीली लेके आ सकती है? नहीं ला सकती, मुमकिन नहीं है, और वो कायम भी नहीं रह और सकती। वो कायम भी नहीं रह सकती। तो बेहतरीन हाल फिर उसका ये होगा कि एक मखसूस मुद्दत के बाद असेंबली को तहलील करके साफ और शफाफ इलेक्शन, जैसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टीज के लिए, जो अक्सरियत लेके आए वो गवर्नमेंट बनाए, तो जिम्मेदारी उठाए। देखिए उसमें चौधरी मंजूर साहब, इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि ये असम्बलियां 5 साल मुद्दत पूरी करें, क्योंकि अगर ये जल्दी खत्म हो जाती हैं तो आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर उसको नुकसान होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि बहुत जल्दी इंतखाबात होने चाहिए, कोई कोलिशन गवर्नमेंट ना बनाए, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बने और वो अगले 3, 4, 5 महीनों में इलेक्शन करवा दे। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, इस कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे आप? नहीं देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा सच नहीं है। हो सकता है 5 महीने 5 साल में 2 महीने रहते हो, इंतखाब हो जाए, या 2 महीने अभी ऊपर इंतखाब हो जाए, या इमरान खान असेंबली तोड़ दे, ठीक है, तो फौरी इंतखाब कराना पड़ेगा। जब जो असेंबली टूटेगी उसका तो इंतखाब इमीडिएटली होगा ना। अब ये एक दोनों तरफ से अब सांस की गेम है, किसकी सांस या किसके नर्व्स पहले टूटते हैं, ये अब चल रहा है। असद उमर साहब का मैंने अभी रिकॉर्ड किया, वो चंक आपके बाद चलेगा, उसमें उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद को फेस करें, हम असेंबली में देखिए ना, फेस अगर करते हैं तो फिर उसके मुताबिक तो चीज़ें कई आएंगी। मसलन देखना होगा कि कैसे होती है, कब होती है, उस पे इमीडिएटली स्पीकर को अजलास बुलाना पड़ता है, या पहले स्पीकर के खिलाफ आती है,
पंजाब में चली जाती है, किधर जाती है, ये तो अब लेकिन देखिए ना, आपका सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो का ख्याल ये लीडरशिप है है उसने तय करनी कि इतना प्रेशर डालें इमरान खान के ऊपर कि वो असम्बलियां तहलील करता है, क्योंकि इनको फायदा है इसका। ये इस एजम्पशन में बैठे हुए हैं, और आपके एक एजम्पशन ये है कि एक ऐसी गवर्नमेंट बना ली जाए जो अगले 1.5 साल चलती रहे। तो अब ये दोनों चीजें अगर फिजिकल नहीं होती और फिजिबल नहीं होती, तो फिर आपके पास प्लान बी क्या? लेकिन अगर असेंबली तहलील होती है, कौन सी होती है, ये पंजाब डिपेंड करता है की ना, या वफाक की? देखिए ना, ये डिपेंड करता है कि कौन सी असेंबली तहलील होती है और उसमें फिर कैसे इलेक्शन होता है, ये डिपेंड करता है। तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि अभी जो मैंने कहा कि ये तो नर्व्स की गेम है, किसके पहले टूटते हैं वो देखना पड़ेगा। और मेरा ख्याल प्रोसीजर जब स्टार्ट होगा तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 14 दिन के अंदर स्पीकर को अजलास बुलाना पड़ेगा। और फिर अजलास पे अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर आप उस स्पेस को छोड़ नहीं सकते। इमीडिएटली आपको लीडर ऑफ द हाउस उसी दिन इमीडिएटली सेम डे आपको लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब अगले दिन आपने एक दिन और नहीं, विदाउट प्राइम मिनिस्टर नहीं चल सकता। जी आपने इमीडिएटली फैसला करना है। तो उसके लिए ज़ाहिर है आपके पास बंदोबस्त होगा। अब सवाल ये है तारक फजल चौधरी साहब के पास कि क्या आपने वो बंदोबस्त कर लिया है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? क्योंकि अगर आप ये बंदोबस्त नहीं करते तो जो एक बहरान पैदा होगा, और OIC की मीटिंग से पहले जो बहरान पैदा होगा, उसको कैसे टैकल करेंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, इशू गवर्नमेंट को फारिग करना नहीं है, इशू ये है कि गवर्नमेंट जब फारिग हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि आप सब एक दूसरे के मुखालिफ हैं। आप दोनों ने पेट भी फाड़ने थे और लटकाना भी था, और कभी आप दादा का चैप्टर भी खोल लेते थे, कभी वालिद का भी खोल लेते थे। इतनी ज्यादा पोलराइजेशन और PDM तक आप नहीं चला सके, तो आप मिलकर हुकूमत कैसे चलाएंगे? उसके बाद जो बहरान पैदा होगा उसको कौन हैंडल करेगा? तो सब पोलराइजेशन बिल्कुल थी सियासी जमातों में, और नज़रियाती पोलराइजेशन अभी भी है। लेकिन ये जो आपने कहा कि सियासी मुखालफत में माजी में सियासी जमातें जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ को गोलाबारी ज़रूरत से ज़्यादा करती रही हैं, अल्फाज की भी और फिज़िकली भी, मैं समझता हूँ कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और मियां नवाज शरीफ साहब, उस दिन हमारी एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे कायम हूँ। मेरा एक स्टेप बताया जाए जो चार्टर के खिलाफ मैंने लिया हो, जो मैंने मोहतरमा साहिबा के साथ साइन किया था, बेनज़ीर शहीद साहिबा के साथ, और उसकी बुनियादी वजह यही थी, ये पोलराइजेशन थी, जो मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ, सियासत से ज्यादा पुरानी बात ही 2 महीने पहले तक देख लें आप। अच्छा, अब आ जाते हैं, आप 1 महीना पहले देख लें। मैं आ जाता हूँ। वो जो आपने कहा कि PDM नहीं चला सके, और उसके बाद के चंद बयान जिसका आपने हवाला दिया, जाहिर है मेरा ख्याल है अपनी जमात में वो वाहिद बंदा हूँ जो आपके प्रोग्राम में भी बैठ के मैं ये बात कहता रहा हूँ कि ये बदकिस्मती है कि PDM को नहीं टूटना चाहिए था। और साथ साथ मैंने ये भी दूसरी सांस में मैंने ये कहा कि चूंकि हमारी मंजिल एक है, तो पीपल्स पार्टी से इस सफर में किसी न किसी चौक में मुलाकात हो जाएगी। ये कोट अनकोट मैं कहता रहा हूँ। आज फिर इकट्ठे बैठे और एक मकसद के लिए इकट्ठे चौक तो सर और भी बहुत है ना। कल PTI के साथ अगर आपका इत्तेहाद हो गया तो फिर सर ये इत्तेहाद एक मकसद के लिए है, और वो मकसद वही है जो चोई साहब ने अभी बताया कि अवामी प्रेशर इस कदर ज्यादा है कि वो हीट अपोजिशन में भी आ रही है पब्लिक की कि हमारी जान कब छुड़ाएंगे। ये जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो आपके स्टूडियो से निकलने से पहले 10 बंदे आपके चैनल से पूछते हैं, कैमरामैन पूछते हैं, आपके बाकी लोग पूछते हैं कि हमारी जान कब छुड़ाएंगे। बाहर निकले रोड पे लोग हमें रोक लेते हैं, हमारी जान कब छुड़ाएंगे। तो इस प्रेशर की वजह से हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इकट्ठी हुई है। अब तीसरी बात वो अगेन जो आपने पूछी, देखिए ये कैफियत ऐसी है कि जो टाइम रह गया है उसको मद्देनजर रखते हुए एक मल्टी पार्टी गवर्नमेंट अगर बनती है तो नेशनल गवर्नमेंट उनमें उसमें तो PTI को भी शामिल करना पड़ेगा आपको। नहीं, PTI तो खैर शायद उसमें शामिल न करेंगे ना वो होंगे, हो सकता है कोई हिस्सा हो जाए उसमें। हाँ, उसमें से कोई चंक हो सकता है, कुछ चंक हो सकता है। उस बात पे तवज्जो दें आप। ये बात मुझे मालूम है, लेकिन चोई साहब जो कि मेरे से सीनियर हैं उन्होंने कर दिए, मैंने तो नहीं की थी। मैंने लोगों को बताया था कि हम नहीं बता रहे आपको नाम कि नंबर गेम कैसे पूरी बेसिकली हुई है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो आपके साथ उनका एक चंक उनका एक शामिल होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक 30-32 लोग जो भी होंगे वो ज्यादा है, 30-32 से भी ज्यादा है। ठीक होगा, आप यकीन करें। आप मेजर पार्टी आपके पास है। जब आता है ना, जैसे कोई बंद बांधा होता है, कोई डैम होता है, जब उसमें बारिश की वजह से पानी का लेवल रेज होता है तो उसके गेट खोल दिए जाते हैं। जिस दिन हमने अपनी पार्टियों के गेट खोल दिए ना, आधी तरीके इंसाफ आपको हमारी जमातों में नजर आएगी। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। टिकट दे के परचेज करेंगे लोगों को। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आज गेट खोल दिए जाए तो ये आधे लोग हमारे बीच में आज लेकिन ऐसा ना हो सर कि आप गेट खोलें आपके बंदे चले जाएं। मैं नहीं कह रहा अभी कि हम क्या कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो जज्बात हुकूमती लोगों के अंदर मौजूद है, और खास तौर पर वो लोग जो इलेक्शन लड़ के आए हैं।
جو illusion دو کا شکار ہے نا ہفتے جو پہلے لوگ، تک بھی آپ کا یہی خیال تھا، اور جو منی بجٹ انہوں نے پاس کروا لیا، پھر اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا وہ انہوں نے پاس کروا لیا، تو یہ وہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب باہر نکلو. وہ بل پاس ہونے کی وجوہات اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں. جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی میں موجود ہیں اور انہیں پبلک پریشر کا پتہ ہے، ان کا ہاتھ پبلک کی نبض پہ ہے، وہ لوگ شدید تنگ ہیں گورنمنٹ سے. اور میں نہیں کہہ رہا کہ ہم فلاں کو شامل کر رہے ہیں فلاں کو نہیں کر رہے ہیں، یہ بات کی بات ہے، یہی حکمت عملیاں ساریاں تو ابھی بن رہی ہیں. لیکن جو لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں سینٹ میں بیٹھے ہیں، ایوان بالا میں، پبلک کے ساتھ براہ راست کنیکشن میں نہیں ہیں، جو ان کے ترجمان ہیں، خاص طور پہ امپورٹڈ لوگ جو باہر سے یہ لائے ہیں، جو سوٹ کیس والی سیاست نہیں کرتے، وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک ببل میں رکھا ہوا ہے کہ سب ٹھیک ہے. وہ نہیں کہتے آل از ویل، آل از ویل، بس یہ کری جا رہے ہیں آل از ویل. نیچے انہیں نہیں پتا کہ پلوں کے نیچے سے پانی بہت گزر گیا. سچویشن گراؤنڈ ریئلٹی بہت بری طرح تبدیل ہو چکی ہے. آل ان ویل ہے. چلیے منظور صاحب، سر یہ دیکھیں ایک بہت بڑا رسک ہے، ایک بہت بڑا جوا ہے اپوزیشن کے لیے، اور اب بھی اگر کامیاب آپ نہیں ہوتے تو پھر آپ سمجھیں کہ 2023 کا الیکشن جو نا وہ بھی آپ کا کٹائی پہ پڑ جائے گا، اس میں آپ کو نقصان ہوگا. تو آپ اتنا بڑا رسک کس بیس پہ لے رہے ہیں؟ نہیں جیسا بھائی دیکھیں، ایک تو ہر الیکشن کی اپنی ایٹماسفیئر ہوتی ہے اور وہ الیکشن سے تھوڑی دیر پہلے بنتی ہے. ابھی جو ایٹماسفیئر بنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی اگر آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں تو اس کی تو جیب کٹ گئی ہے. اس کی 4-5 چیزیں ہیں، اس کے آٹا، گھی، چینی، دال، سبزی اور بجلی کا بل اور 2 لیٹر پیٹرول. کیمرہ مینوں کے لیے گورنمنٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نیچرلی کیمرہ مین سے مطلب عام آدمی ہے نا، جس کی تنخواہ تو نہیں بڑی، لیکن اگر اس کی چیزیں 100% سے زیادہ مہنگی ہوگی عام 3 آدمی سال کیوں سر؟ تو آپ 2 سال پہلے کر لیتے تو آج اتنی مہنگائی نہ ہوتی، ہمارا خیال تھا. چینی مہنگی نہ دیکھیے ہوتی. یہ تو پہلے دن سے جو اس وقت مولانا فضل الرحمان کہتے تھے نہیں چلنا چاہیے، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں، اگر عمران خان لوگوں کو ڈیلیور کر جاتا ہے تو اس کا رائٹ ہے، لیکن اگر نہیں کرتا اس کو ٹائم دینا چاہیے، اور ٹائم دیا گیا اور اس ضرورت سے زیادہ ٹائم دے دیا گیا. اب بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک اور آپ کو پہلو بتاؤں. فرض کر لیں جو ابھی چوہے صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو ایم این ایز ممبرز ہوتے ہیں یہ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دھاگے کے اندر پروئے ہوتے ہیں، وہ دھاگا ٹوٹتا ہے نا تو پھر نہیں پتا چلتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کل کو فارورڈ بلاک کیا کوئی اس کے چیئرمین کے لیے بھی پی ٹی آئی اوریجنل بن جائے، طے ہو جائے اور وہ میجورٹی لے لیں پارلیمنٹ کے اندر، تو پھر تو ان کا رائٹ ہوگا، پھر ان کو کون نکال. ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ ایک پی ٹی آئی اوریجنل بنائی جائے. ہم نے تھوڑی بنانی حقیقی ہم نے تھوڑی بنانی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاسبل ہے، جو کچھ حالت ہے ودن دا سر یہ اگلے 2-3 ہفتوں میں کیسے ہوگا سب کچھ؟ اس کے لیے ٹائم چاہیے. نہیں، کیا 2 ہفتے مثلا فرض کر لیں جس دن بھی آ جائے گی اس دن کے بعد 14 دن چاہیے، ودن 14 days سارا کچھ ہو. آپ کا کیا خیال ہے کب تک آ سکتی ہے؟ آج میرے خیال ہے آج یا کل تک، اس ویک کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. ڈیٹ دیں گے یا اناؤنسمنٹ؟ نہیں دیکھیں نا جی، ڈیٹ تو نہیں دی جاتی ہوتی نا، وہ تو جمع کروانی ہے جس دن بھی ہونی ہے، اس کے لیے ڈیٹ تو پہلے نہیں اناؤنس ہوتی. ٹھیک ہے، اس دن جمع کروا دیں گے آپ. سگنیچرز تو آلریڈی پڑے ہوئے ہیں سب پارٹیوں کے اپنے، یعنی سائن ہوئی ہے نیچرلی وہ تو آلریڈی ہوتے ہیں. نہیں، عدم اعتماد باقاعدہ عدم اعتماد کی تو لکھنی ہے نا آپ نے، ایک ڈرافٹ ہوئی جی، ایک پیج لکھنا ہے، باقی تو سگنیچرز ایم این ایز کے میں بھی رہا ہوں، یہ بھی رہے ہیں. اچھا سر، ناکامی کا بھی امکان ہے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں نا، اگر یہ ناکام ہوتی ہے فرض کر لیں تو پھر بھی ناکامی نہیں ہے. آپ نے ایک اٹیمپٹ تو کی ہے نا. اس لوگوں کو تو یقین دلانا پڑے گا نا. لوگ جو کہتے ہیں سر اس سے پہلے 16 مرتبہ آپ ناکام ہو چکے ہیں پارلیمنٹ میں، اور یہ 17ویں ناکامی ہوگی اور بہت خوفناک ہوگی. نہیں، میرا خیال ہے اس میں اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا بہت بڑا. اب بھی سر اسپیکر ہے وہی ہے. نہیں، اسپیکر کیا کرے گا؟ اسپیکر کیا کرے گا؟ گورنمنٹ کی تو حکمت عملی صرف ایک ہے نا کہ لوگ آئے نہ اس دن، اور اگر لوگ آ گئے تو کھیل ختم. دیکھیں اسپیکر کیا کر لے گا؟ پرائم منسٹر کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے سر. وہ پرائم منسٹر ہو تو اس کے پاس بہت ہوتا. نہیں، یہ پرائم منسٹر ہے ابھی تک. اچھا، یہ بہت کچھ دے سکتا ہے میرے لیے. ویسے یہ آپ کے مثلا فرض کریں آپ کے لوگوں کو توڑ کے 40 وزارتیں اور کریٹ کر کے سب کو وزیر بنا دیں، پھر کیا کریں گے؟ وہ کر لے. جتنے زیادہ وزارتیں بنائیں گے نا اتنا بیک بینچز کے اندر اور زیادہ. لیکن وہ گورنمنٹ تو چلا لیں گے نا سر. ان کے پاس اتحادیوں کو 2 وزارتیں اور دے دیں. سر یہ وزیروں کا کیا پتا ہے؟ آپ کو جو بیٹھے ہوئے وزیر ہیں فنڈز دے دیں. نہیں، جو وزیر بیٹھے ہوئے ان کا کیا پتا وہ کیا کرنے والے؟ کیا کرنے والے سر؟ پتا نہیں اب کیا
آپ کا خیال ہے وزیر بھی آپ کے ساتھ ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں، نہیں ویسے سوال لیکن ہے. وزیروں نے کیا کرنا ہے. But ایک وزیر کی میں مثال دیتا ہوں. ایک دن اس نے کہا میں نے میٹنگ میں نہیں جانا. 22 MNAs بیٹھ کے اس کے ساتھ. تو صاحب ایک چیز میں نے آخری لمحات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بار بار آپ تاریخ کا پوچھ رہے ہیں کہ تاریخ کب بتائیں گے. تحریک عدم اعتماد میں اور دعوت ولیمہ میں فرق ہے. وہ 3 مہینے پہلے آپ بتا دیتے ہیں کہ دعوت ولیمہ کب ہوگی. یہ تحریک عدم اعتماد کی تاریخ نہیں بتائی جائے گی، یہ داخل کی جائے گی، ایسے جمع کرائی جائے گی. دوسری بات، وہ بڑا امپورٹنٹ سوال جو آپ نے کیا کہ ناکام ہوگی. ناکام انشاءاللہ یہ نہیں ہوگی. ولیمے بڑے آئے ہیں، تاریخ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ناکام اگر جیسے چوئی صاحب نے کہا تحریک عدم اعتماد کی شکل میں ہم اپنی سیاسی، اخلاقی اور قومی ذمہ داری ادا کرنے جا رہے ہیں. یہ اپوزیشن کی تینوں والوں سے ذمہ داری ہے. اگر ناکام ہم ہو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. اگر ناکام ہو دیکھیں جو ہمیں اس وقت اویلیبل اللہ تعالیٰ نے آپ یہ کہیں کہ انفارمیشن، وسائل، عقل، دانش دی ہے، اس کے مطابق تو یہ کامیاب ہوگی. اور اگر ٹیلی فون آ گیا پھر ٹیلی فون سے بات آگے چلی گئی ہے. ٹیلی فون سے بات آگے نکل گئی ہے. مثلا کیسے نکل گئی ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. آپ ایک پروگرام کے اندر ہر وہ بات نکلوانا چاہتے ہیں فیصلہ کر لیا جو ہم بتانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. فی الحال آپ کا خیال یہ ہے کہ ٹیلی فون نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ نہیں بجے گا. دیکھیں نا انشاءاللہ. دیکھیں چوہے صاحب، ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے ہماری. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبدار رہا، ہم نہ کر سکے تو ناکام ہو گئے تو ناکام صحیح. بالکل ٹھیک ہے، یعنی 50-50 ہے. کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ناکام ہو گئے تو ناکام صحیح، لیکن وہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. خواہ صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ اس وقت اسد عمر صاحب تشریف رکھتے ہیں. اسد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جس طرح کووڈ میں آپ نے کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کام کا کوئی جواب نہیں. پاکستان میں آج بھی آپ بہت کام کر رہے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے پوری قوم کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن سیاسی معاملات ایسے ہیں کہ جس پہ ظاہر زیادہ سوال بنتے ہیں. تو یہ فرمائیے کہ یہ جو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی آج، زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو صاحب کی، تو اس سے کوئی حکومت کو خطرہ محسوس تو نہیں ہو رہا؟ نہیں جی، خطرے کی بات تو نہیں ہے. وہ ظاہر ہے اس وقت اپوزیشن اس وقت یہ محسوس کر رہی ہے کہ جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، یہی ان کے لیے کوئی آخری موقع ہے. اگر کچھ ابھی اگر کر سکتے ہیں تو کر جائیں، ورنہ جو ہے 2023 کے الیکشن جو ہیں اس وقت تک عمران خان نے وزیر اعظم رہنا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک دفعہ پہلے ہوا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر پوری اپنی ٹرم کر کے جو ہے اس نے الیکشن کے اندر گیا، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے 1977 میں. اور اس کے اندر دھاندلی کے بھی الزامات لگے، لیکن عمومی طور پہ سب یہ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ الیکشن کمفرٹیبلی جیتا تھا. تو یہ پاکستان کی تاریخ ہے. تو اس لیے ظاہر ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ کیا جائے اور اس وقت کو تبدیلی لانے کی کوشش کی جا سکے. پہلی دفعہ نہیں یہ کوشش ہو رہی، اس سے پہلے بھی کوششیں کر چکے ہیں. زمین پہ گراؤنڈ پہ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد میں دھرنے بھی ہو چکے ہیں، نو کانفیڈنس کی بھی باتیں ہو چکی ہیں. ابھی تک تو کامیابی نہیں ہوئی ان کی، لیکن یہ آئینی حق ہے ان کا، اور ضرور یہ محنت کریں. اچھا، ویسے گورنمنٹ کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی عدم اعتماد کی یہ تحریک جمع کروا دیں گے یہ آنے والے چند دنوں میں یا مارچ کے شروع میں، اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ مارچ کے اندر یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ بھی ہو جائے؟ تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے، آپ کو کچھ ویوز آ رہی ہیں یا کوئی انفارمیشن آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی اندرونی خبر تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جتنی اس وقت ڈیسپریشن ہوئی بھی ہے، میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو مریم بی بی نے کہا بھی ہے کہ جی ہم رسک لینے کو تیار ہیں. یعنی وہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ووٹ پورے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایک دیکھنے میں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آخری موقع شاید ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس عمل سے گزرے. ابھی تک جتنی دفعہ بھی ووٹ ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ چاہے سینٹ کے اندر ہو، مشترکہ اجلاس کے اندر ہو، قومی اسمبلی کے اندر ہو، ابھی تک اپوزیشن کبھی ایک دفعہ بھی وہ عددی اکثریت دکھانے میں کامیاب نہیں رہے ہیں، سوائے جو سیکرٹ ووٹ ہوا تھا حفیظ شیخ کے سینٹ کے الیکشن کے اندر. اور ظاہر ہے یہ والا جو ووٹ ہونا ہے یہ تو سیکرٹ ووٹ ہے نہیں. اچھا اسد صاحب، یہ فرمائیے گا، شیخ رشید صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب آپ کے پرانے دوست ہیں، آپ کو انہیں اس وقت راضی کر لینا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے لوگ ہیں جن کے اوپر ان کا خیال یہ کہ عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے. تو اسد عمر کے بارے میں کہا گیا، یعنی آپ کے بارے میں، کہ آپ رابطہ کریں گے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، تو کوئی ایسی بات ہے یا پھر یہ افواہ ہے؟
نہیں جی، مجھے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ میں نے بڑا قریبی کام کیا ہوا ہے، مجھے ان سے رابطہ کرنے کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر مجھے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا گیا تو میں بالکل رابطہ کرنے کے لیے تیار. دیکھیں، میں نے کئی دفعہ اس بات کی وضاحت کی ہے، نہ عمران خان اور جہانگیر ترین کی کوئی دشمنی ہے، نہ تحریک انصاف نے آج تک جہانگیر ترین کے خلاف کوئی بات کی ہے، نہ جہانگیر ترین نے، جہاں تک مجھے پتا ہے، میں نے کبھی جہانگیر ترین کو تحریک انصاف کے خلاف بات کرتے بھی نہیں سنا. ایک ایشو ہے، وزیر اعظم کا ایک اصولی موقف ہے، اس موقف پہ قائم رہتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی رعایت دیتا ہوا نظر نہیں آ سکتا ایک شخص کو جو میرے بہت ذاتی طور پہ قریب ہے، جس نے پارٹی کے اندر اتنی اہم ذمہ داریاں ادا کی ہوئی ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب کا ماننا یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا جس طریقے سے وہ سب کیسز وغیرہ بنائے گئے. سو اس کے اوپر ان کی دو رائے ضرور ہے، لیکن کوئی دشمنی نہیں ہے ان کی. میری ملاقات بھی ہو چکی ہے جہانگیر ترین صاحب سے، ان کے یہ کیسز وغیرہ شروع ہونے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. ایک شادی پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، پھر ایک دو دفعہ میسیجز بھی ایکسچینج ہوئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس کو ملاقات کرنی چاہیے حکومت کو یا پرائم منسٹر صاحب کو، یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو کوئی ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے کہ جہانگیر ترین کوئی تحریک انصاف کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک کے اندر حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں. ویسے ہی ایک پرانی ساتھی ہوتے ہوئے ایک پالیٹکس کے اندر جو ہے ان کا کردار رہا ہے، تحریک انصاف کی پالیٹکس کے اندر ان کا ایک اہم کردار رہا ہے. تو اس لیے اگر وزیر اعظم کی ملاقات ہو جہانگیر ترین کے ساتھ تو مجھے تو کم سے کم خوشی ہوگی. اچھا، یہ فرمائیے، آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا ہے، تو یہ رابطہ مخدوم احمد صاحب کے گھر میں جب میاں شہباز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد رابطہ ہوا یا اس سے پہلے رابطہ ہوا؟ نہیں، یہ اس سے پہلے اور جب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو پھر گورنمنٹ کے کسی شخص کے ساتھ رابطہ نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کا؟ یہ سب میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا. جہانگیر ترین صاحب کی بہت سارے ہم میں سے لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، تو اگر کسی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہو تو میں کوئی ایسا حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا. آفیشلی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے کہ کوئی تحریک انصاف یہ فیصلہ کرو، ایز اے سیاسی پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہو کہ کوئی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت کی اس وقت ضرورت ہے یا ایسا کوئی فیصلہ ہوا. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوا، لیکن انفرادی طور پہ اگر کسی کی ملاقات ہوئی ہو تو اس کو خارج الامکان نہیں کیا جا سکتا. اچھا اسد عمر صاحب، ایک انفارمیشن جو اپوزیشن کی طرف سے پاس آن کی جا رہی ہے، مختلف شوز میں بھی بات کرتے ہیں، وہ پرائیویٹلی بھی بات کرتے ہیں کہ کراچی کے 10 ایم این ایز جو ہیں ان کا تعلق، ان کا رابطہ اپوزیشن کے ساتھ ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کے 10 ایم این ایز، 4 نہیں ہیں 10 ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. اس طرح فیصلہ آباد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 4، یہ اپوزیشن کلیم کرتی ہے کہ وہاں 5 ایم این ایز، اس میں سے 4 جو ہیں وہ اس کا تعلق، ان کا رابطہ اپوزیشن کے ساتھ ہو گیا ہے. اسی طرح ساؤتھ پنجاب کے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کو یہ گارنٹی دے دی جائے کہ آپ کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دے دیا جائے گا تو وہ بھی آپ کے خلاف ریوولٹ کر کے اپوزیشن کے ساتھ مل سکتے ہیں. تو یہ جو افواہیں ہیں، کیا ان کو کسی جگہ پہ ایڈریس نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ اس کے اوپر تو میں چودھری صاحب صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. افواہ بھی کوئی پھیلانی ہے تو کوئی وزن والی افواہ پھیلائے. مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کے کراچی کا ایم این اے کرے گا کیا؟ اگر وہ الیکشن سے فارغ ہونا چاہتا ہے تو پھر تو وہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ لے گا، ادروائز اس کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ لے کے اس نے کرنا کیا ہے؟ اسی طریقے سے فیصلہ آباد جو ہے وہ تحریک انصاف کا بڑا سٹرونگ ایریا ہے. تحریک انصاف نے وہ شہر سویپ کیا ہوا ہے، زیادہ تر ضلع جیتا ہوا ہے. تو یہ افواہ جو ہے وہ کوئی اچھی افواہ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی افواہ پھیلائی جائے تو بندہ تھوڑی دیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے، تو ویسے بھی افواہ نہیں ہے. ویسے کراچی کے اگر ایم این ایس کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ کرینل قیاس ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کلیم کر رہی ہے کہ زیادہ تر ایم این ایس کراچی کے جو وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور بلکہ عامر لیاقت حسین صاحب کی جو کل کی گفتگو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایم کیو ایم میں تھا، میں ایم کیو ایم میں ہوں، اور یہ پی ٹی آئی بہت جلد کراچی سے ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ ایم کیو ایم ہوگی اور میں اس کا حصہ ہوں گا. اچھا، عامر لیاقت صاحب کا تو اپنا ایک تجزیہ ہے جس سے ظاہر ہے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن چلے یہ تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. میرے خیال میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر ان کا یہ تجزیہ ہے تو یہ تجزیہ درست نہیں ہے. میرے خیال میں 2018 سے اگر آپ 2022 کا کراچی دیکھیں
تو تحریک انصاف زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. تو یہ کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر عمومی طور پہ آپ تجزیہ کریں کراچی کا، تو کراچی کے اندر اس وقت جو پیپلز پارٹی کے پاس سیٹس ابھی نہیں، صرف یہ کراچی کی سیاست کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یا وہ اس طرف لیاری کی طرف سے یا کیماڑی کی طرف سے پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے، یا بالکل شہر کی دوسری طرف جو ہے ملیر کی طرف وہ ووٹ پڑتا ہے. وہاں پر اس وقت کیماڑی میں ان کا ایم این اے بیٹھے ہوئے، 2-7 کی جو سیٹیں ہیں وہاں پر قادر پٹیل صاحب اور مندوخیل صاحب بیٹھے ہوئے، اور ملیر کے اندر جو ہے ان کے رفیع اللہ بیٹھے ہوئے، الیکٹڈ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو وہ سیٹیں تو ان کو پیپلز پارٹی کو کچھ ملتا نہیں ہے وہاں پہ کوئی اور بندہ لانے کے. اور جو باقی سیٹس ہیں وہاں پیپلز پارٹی نے ابھی نہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی الیکشن نہیں جیتے. صرف ایک رہ جاتا ہے لیاری، جو عمومی طور پہ پیپلز پارٹی جیتی رہی ہے. اس دفعہ وہ تحریک انصاف نے سیٹ جیتی، شکور شاد نے بلاول بھٹو کو شکست دی. اور شکور شاد کا میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ شکور شاد اس وقت کہیں نہیں جانے کے، وہ زبردست دلیر آدمی ہے، اور وہ جو بات کرتا ہے وہ لیکن پارٹی سے ناراض ہیں شکور شاہ صاحب. کسی چیز کے میں تو سر یہی کہنے والا تھا کہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ چلتا ہے. نہیں، پارٹی سے ناراض نہیں ہے وہ. کچھ چیزوں کے اوپر جس وقت ناراض ہوتے ہیں نا، کسی چیز کے اوپر ہوتے ہیں، وہ ناراض جب ہوتے ہیں تو وہ کھل کے تنقید کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ چلتا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، شکور شاہ دلیر آدمی ہے، سیدھی بات کرنے والا آدمی ہے. تو شکور شاہ اگر پارٹی سے ہی ناراض ہو جائے گا، وہ پارٹی چھوڑنا چاہے گا، تو آپ کو ہم سب کو پتہ چل جائے گا، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا، اسی طرح امیر مقام جو ہے ان کو میاں نواز شریف صاحب نے ذمہ داری دی تھی کہ وہ کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے ارکان ہیں ان سے رابطہ کریں. تو امیر مقام صاحب نے رابطہ کیا ہے ان سے بھی. تو یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اپوزیشن ہر طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے کچھ نہ کچھ ایم این ایز کو توڑا جا سکے. تو آپ کو کہیں ایسا تو نہیں کہ محسوس ہو رہا کہ اپوزیشن واقعی کامیاب بھی ہو جائے گی، کیونکہ ایم این ایز کے ساتھ آپ کا گیپ بہت زیادہ ہے؟ نہیں، یہ آپ نے جو دوسری بات کی اس سے تو میں نہیں اتفاق کروں گا. لیکن پہلا والا جو بات ہے کہ کیا وہ کوشش کریں، وہ بالکل کوشش کر رہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک ڈیسپریشن نظر آتی ہے، بالکل ایسے لگتا ہے کہ بس آخری ایک چانس ہے بھائی، سب کچھ داؤ پہ لگا دو اور کوشش کرو. اگر کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہو گئے تو شکست بھی قبول ہے. وہ اس وقت اس ذہنی سوچ کے اندر ہمیں نظر آتے. لیکن جہاں تک رابطے کی بات ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس طرح عمران خان کا رابطہ جو ہے وہ اپنے ایم این ایز کے ساتھ رہتا ہے، نواز شریف کا اس کا اشر رشید بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہ تو آپ موازنہ، یہ دوری والی بات تو بالکل اس میں وزن نہیں ہے. اچھا، یہ فرمائے اگر عدم اعتماد ہو گئی تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ناکام ہو جائے گی، اور بری طرح ناکام ہو جائے گی، اور اتحادی بھی آپ کا ساتھ دیں گے؟ جی، میرے خیال میں ناکام ہو جائے گی. اب وہ بری طرح کی مجھے ڈیفینیشن نہیں پتا، لیکن ناکام ضرور ہو جائے گی. اتحادی جو ہیں بالکل کلیئر ہیں جی. اور یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے، میں قیاس سے رائیاں جو ہے نا وہ میڈیا پہ سنتا رہتا ہوں، اکثر سنتے ہیں. پہلی دفعہ تو مقام آیا نہیں، تو جیسے میں کہتا ہوں کہ سردیوں کی بیماری کی طرح ہے، پی ڈی ایم ہر سردیوں کے اندر آ جاتی ہے، بیمار چاہنے والے گرمیاں شروع ہوں گی تو پھر ختم ہو جائے گی. تو یہ تو ہم اکثر اس سے گزر چکے ہیں، اور کبھی بھی ایک دفعہ بھی ایسی صورتحال نہیں آئی جہاں اتحادیوں نے کسی ایسے موقع کے اوپر ہمیں کوئی بلیک میل کیا ہو، کوئی دھمکی دی ہو. بالکل بھی نہیں. تو بالکل میں ٹی وی پہ یہ ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ اتحادیوں نے واقعی اتحادی کا کردار ادا کیا ہے. لیکن سر، اتحادیوں نے ملاقات بھی پہلی مرتبہ کی ہے. میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ چودھری برادران کی ملاقات 14 سال بعد ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جانا، پھر ایم کیو ایم کا لاہور آ کے میاں شہباز شریف صاحب کے گھر جا کے ملنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ رابطہ ہونا، پھر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جانا. تو یہ ایک بہت بڑے بڑے سائنس ہیں جو ظاہر ہے جس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. جی، وہ اس کو سائن کو اگر ریڈ کریں گے تو جوہری صاحب کیا ریڈ کریں گے آپ؟ وہ جہانگیر ترین جس کو 3 سال یہ چینی چور کہتے رہے، اب اسی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اس سے بھیک مانگ رہے ہیں. وہ پرویز جس کے بارے میں کیا کیا نہیں لوگوں نے کہا ہوا، آج اس کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. وہ آصف علی زرداری جس کو میاں شہباز شریف کہتے تھے میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، کھمبوں سے لٹکاؤں گا، پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، علی بابا 40 چور، آج اس کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں. جو زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کے بارے میں کہا کس کی اولاد ہیں وہ اور کیا ان کی سیاست تھی، اور یہ پرانی باتیں نہیں، یہ تو ابھی طریق صاحب کی حکومت بننے کے بعد کی. آپ بلاول کی تقریریں سن لیں کہ وہ شریف خاندان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو تجزیہ جب میں یہ کرتا ہوں تو تجزیہ تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ پوری اپوزیشن جو ہے
ہے اس کو اکیلے عمران خان نے کدھر لا کے کھڑا کر دیا ہے, کیسے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کس کس کے سامنے وہ سر جھکانے کو تیار ہو گئے. تو مجھے تو تجزیے میں صرف عمران خان کی اسٹرینتھ نظر آتی ہے اس وقت, ان کی قوت نظر آتی ہے, کمزوری نہیں نظر آتی. اچھا ویسے اسد صاحب یہ فرمائیے گا, اگر دو آپشنز ہیں کہ اگر عدم اعتماد پیش ہو جاتا ہے اور آپ کی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں یا اتحادی کو پریس کانفرنس کر کے یا آپ کو سگنل ملتے ہیں کہ اتحادی اب اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں کہ آپ عدم اعتماد کو فیس کریں یا پھر آپ اسمبلیاں توڑ دیں. تو عمران خان صاحب کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, تو عمران خان صاحب کس طرف جائیں گے؟ وہ اسمبلیاں توڑنا پسند کریں گے یا عدم اعتماد کو فیس کریں گے؟ سر وہ عدم اعتماد کو فیس کریں گے, بیکاز عمران خان کبھی چیلنج سے بھاگے نہیں ہیں, اور یہ تو عدم اعتماد ہے. عدم اعتماد سے بچنا تو نسبتاً پھر بھی آسان ہوتا ہے. جس وقت حفیظ شیخ کے سینٹ کے الیکشن کا رزلٹ آئے ہوئے 2 گھنٹے نہیں ہوئے تھے تو عمران خان یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ میں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. سب سے بڑا موقع تو اپوزیشن کے پاس اس وقت تھا, اگر یہ کوئی ان کے پاس طاقت ہوتی دوسرے لوگوں کو اپنی طرف لانے کی, کیونکہ وہاں پہ تو ہم پہ ذمہ داری تھی کہ 172 نمبر ہم نے دکھانے تھے, ہاؤس کے اندر پورے کر کے دکھانے تھے. ابھی تو ہم نے صرف اپنے ممبرز کو کہنا ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ, اور 172 لا کے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے دکھانے کی ذمہ داری اپوزیشن کے پاس ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 63A کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر تحریک انصاف کا عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ خلاف دیتا ہے پارٹی کے تو اس کی ممبرشپ گئی. اور تو یہ تو بہت بڑا رسک ہے, بہت بڑا خطرہ ہے کسی ممبر کے لیے. ووٹ تو ہو جائے گا, ووٹ کاسٹ ہو جائے گا, اس کے بعد اس کی ممبرشپ جائے گی. ہاں جی بالکل, میں یہ بول رہا ہوں نا کہ تو نہیں پتا کہ 172 نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے. آپ کے 10-15 لوگ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو گورنمنٹ تو چلی جائے گی, اور اس کے بعد آپ بے شک اس کو پارٹی سے نکال دیں, لیکن وہ بھی پروسیس 3 مہینے کا پروسیس ہے پورا. میں بالکل 3 مہینے کا تو نہیں ہے, 2 دن کے اندر اگر سپیکر نے کیس الیکشن کمیشن کے پاس نہیں بھیجا تو وہ ڈیمڈ اپرووڈ ہوتا ہے, یعنی سپیکر کے پاس ہے ہی ٹوٹل 48 گھنٹے اس کو روکنے کے لیے, اور اس کے بعد آگے جب اس نے جانا ہے تو 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کیا سرائی ہے نا, یہ تو جس وقت ووٹ پڑے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ 172 سے زیادہ نکلے کہ نہیں نکلے. اور آ کے کون کہہ رہا ہے تحریک انصاف کے ایم این اے کو کہ یار میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 172 ہیں, یہ وہ اپوزیشن بتا رہی ہے جو 3 سال سے یہی دعویٰ کرتی رہی ہے اور ہر دفعہ غلط ثابت ہوئی ہے. تو میں تو صرف یہ موازنہ کر رہا تھا اس سچویشن میں جہاں اتنا بڑا خطرہ ہے بنسبت اس سچویشن کے جہاں ہم نے 172 ووٹ پورے کرنے تھے, وہاں پہ تو بہت زیادہ آسان تھا نا نسبتاً کرنا. تو عمران خان تو چیلنج سے گھبراتے نہیں ہیں, اس وقت تو چیلنج آیا بھی نہیں تھا, خود ہی چیلنج دے دیا کہ لاؤ میں آتا ہوں گراؤنڈ کے اندر اور 172 تمہیں ووٹ لے کے دکھاتا ہوں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی آپ کا ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پی ٹی آئی اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ سر یہ جیسے میں نے کہا کہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور وہ عدم اعتماد کی تحریک کے اندر نہیں آتا تو وہ تو قانون کا بڑا واضح رختا ہے. تحریک انصاف ظاہر ہے وہ اپنے قانونی اختیار کو استعمال کرے گی, لیکن یہ ایک مفروضہ ہی ہے کیونکہ ابھی تک تو صحیح, ابھی تک جتنی بھی کوششیں انہوں نے کی ہیں ابھی تک ایک بندہ نہیں توڑ سکے. اچھا یہ فرمائیے گا اب وہ ٹائم بھی آ گیا کہ آپ اپنے ایم این ایز کے ساتھ میٹنگ کریں, آپ ایک وقت بنائیں, ہر ایم این اے سے ملیں, پرائم منسٹر صاحب سب کو بلوائیں اور اس کے بعد ساری سب کی جو گریونسز ہیں ان کو سنیں, یہ ٹائم نہیں آ گیا سر؟ دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے نا کہ وزیر اعظم سے بہت زیادہ دوری ہے, وزیر اعظم ایم این ایز کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتے ہیں اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے. ابھی میٹنگز ہوئی ہیں ہماری, پہلے فیصل آباد ڈویژن کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ساتھ میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کی, اس کے بعد اس کے بعد گجرانوالہ ڈویژن والوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی, پھر اسی طریقے سے ابھی لاہور گئے ہوئے تھے وہاں پر میٹنگز ہوئی. تو وزیر اعظم تو یہ مختلف ڈویژن کے ممبرز کے ساتھ, سائیوال والوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی, تو یہ مختلف ڈویژن کے جو ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں, خاص طور پہ ایم این ایز کے ساتھ زیادہ میٹنگ ہوئی ہیں. ایم پی ایز کے ساتھ ظاہر ہے وہ پروونشل اس پہ ہوتے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی پچھلے 1 مہینے سے تو ایم پی ایز کے ساتھ بھی میٹنگ چلتی رہی ہے. تو وہ رابطے کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے, پہلے بھی ہوتا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گئے اسد صاحب, آپ بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے پروگرام سنا, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.